ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے متمدن جانور پیدا کیا، مل جل کر زندگی بسر کرنے والا ہے یہ انسان، اسی لیے آبادیاں بناتا، شہر بناتا، ایک دوسرے سے روابط ہوتے ہیں، کوئی کچھ کام کرتا دوسرا کچھ کام کرتا، مل جل کر زندگی کا سارا کاروبار چل رہا۔ ساری دنیا سارے کام نہیں کر سکتی، کوئی کسی شعبے کو سنبھالتا ہے، کوئی دوسرا کام اپنے ذمہ لیتا ہے، ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے، مل جل کر انسان رہ لے، سوشل اینیمل ہے۔ اب اس تمدن کے لیے حکومت بھی ضروری ہے کہ لوگ رہیں گے، اور جب کہ یہ مختار ہیں، مجبور نہیں ہیں، کچھ اچھائی کریں گے کچھ برائی کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ شریف ہیں کچھ بدماش بھی۔ تو اب نظم قائم کے رکھنے کے لیے کہ بگاڑ بڑھ نہ جائے، بگاڑ تو رہے گا، آخر انسان ہے، فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کرے گا، صرف یہ کہا کہ میں جانتا ہوں یہ تم نہیں جانتے، اس کے لیے جو انتظام کیا جا سکا وہ تو کیا جائے گا، کتابیں اتاری جائیں گی، رسول آئیں گے، حکومت بنے گی، باقی اس کے بعد بھی لوگ بگڑے رہیں گے تو پھر خود ہی نتیجہ دیکھ لیں گے دوزخ۔ تو یہ متمدن زندگی کے لیے جو خلافت ہے، حکومت، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ آج تک کوئی ایسا معاشرہ نہیں دنیا میں پیدا ہوا، نہ کہیں ہے کہ اس میں کوئی حکومت نہ حکومت تو ہے، کسی طرح کی وہ خاندان میں کوئی قبیلے کا سردار ہو، کوئی محلے کا چودھری، بہرحال انتظام قائم رکھنے کے لیے یہ رائی اور رعایا کا سلسلہ جاری ہے، کچھ حاکم ہیں کچھ ان کی رعیت ہے۔ تو اب اللہ کی کتاب نے اس بارے میں بھی ہمیں ہدایتیں دی ہیں تاکہ لوگ اپنی زندگی کو درست رکھ سکیں، صحیح پٹری پر یہ گاڑی چلتی رہے۔ تو اس سلسلے میں جو بات اللہ نے کہی ہے نا یہاں، اور تاکید کے ساتھ کہ یہ سورہ النساء، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا، کوئی اپیل نہیں کرتا، کوئی تمہارے سامنے منت سماج نہیں کہ حکم دیتا، وہ مالک ہے کائنات کا، بے شک تاکید کے ساتھ یہ بات کہی، یامرکم، اس کا یہ تاکیدی حکم ہے، اس کو اگر چھوڑو گے خرابیاں ہی خرابیاں، پھر نہیں مسئلے حل ہوں گے، چیختے چلاتے رہو گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ سارے نظام کو، تمدن کو صحیح رکھنے کے لیے ایک ہی کلیدی بات کہ امانت جو ہے وہ جو لوگ اس کے اہل اور حقدار ہیں ان کے سپرد کریں، یہ ایک نسخہ ہے جو ساری زندگی کے لیے۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ یہ عوام سے رائے پوچھی جا رہی ہے، انتخاب تو صرف اس میں نیک لوگوں کو ووٹ دو، یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے، مگر اصل میں یہ بات ہے کہ جو کام جس کے کرنے کا ہے نا وہ اس سے لو۔ اگر علاج کرانا چاہتے ہو تو یہ بھی دانائی کی بات، عقل کی، اور دین بھی یہ کہتا ہے کہ ایسے آدمی سے علاج کراؤ جو علم طب کا ماہر ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھ لیں صاف فرمایا فمن تطبع، طبیب نہیں ہے، کوئی طب نہیں اس نے پڑھی، علاج معالجہ نہیں جانتا مگر لوگوں کا علاج کرتا، تو فرمایا اس کے ہاتھ سے اگر کوئی مر جائے تو اس سے دیت وصول کی جائے گی، یہ نہیں اس کو چھٹی نہیں ملے گی، اس ڈاکٹر سے، اس حکیم سے باقاعدہ خون بہا، ایک آدمی کی جو خون کی رقم ہے نا 100 اونٹ، یہ لے کر وارثوں کو دی جائے گی کہ تم جو کام جانتے ہی نہیں تھے کیوں سنبھالی۔ یعنی کیسی بنیادی بات ہے کہ ایک شخص میں وہ میرٹ ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں، وہ لائق ہی نہیں، کیوں وہ کام کرے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام سے جب ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام متی الساعہ، قیامت کب ہے، تو تھوڑی دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر آپ نے کہا کہ جو قیامت ہے نا ساری کائنات کی کہ ایک دن دنیا تباہ ہوگی، اس کی بات چھوڑو، جو قیامت معاشروں پر آتی ہے نا، بستیوں پر آتی ہے، اس کی بات کرو، جو بھگتتے ہو تم، اذا زیت الامانہ ووسد الامر الی غیر اہلہا فانتظر الساعہ، جب امانت برباد ہو جاتی ہے، جو
کام جس آدمی کا اس کے سپرد نہیں کیا جاتا، ووسد الامر الی غیر اہلہا، اور معاملے ان لوگوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جو اس قابل نہیں ہیں، پھر تو انتظار کرنا قیامت کا۔ یہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ کہ جس منصب پر شیخین جیسے لوگ بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر اور عمر جیسے، حضور کی نیابت کہ نبی جو کام کرتا تھا نبی کے مثل، بھئی اس میں عکس تو وہ جب برباد ہو گیا، نالیک اور نائر لوگ جو مثلاً پر بیٹھ گئے، مسلمان ہی کہلاتے تھے، مگر نہ ان کے پاس وہ علم تھا، نہ تقویٰ تھا، نہ خدا ترسی تھی، سارا کام برباد ہو کے رہ گیا۔ آپ اپنی تاریخ کا اگر خلاصہ نکالیں اتنا ہی کہ وہ خلیفے جو تھے ان کی بجائے ملک آ گئے، بادشاہ، انہوں نے ملک بھی فتح کیے، بہت کام کیے، مگر ظاہر بات ہے کہ وہ خلافت نبوت نبی کی جانشینی نہیں کر سکتے۔ چنگیز خان ہلاکو کی طرح وہ ملک فتح کر سکتے، مگر جو کام نبی کرتا تھا کہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا جائے، نیک بنایا، یہ وہ کرنے کی قابل ہی نہیں تھی، صلاحیت ہی نہیں تھی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، قیامت کا انتظار کرنا اس وقت کیا آ جائے گی اور تباہ ہو جائے گا سب کچھ، جب امانت ضائع ہو جائے گی اور کام ان لوگوں کے سپرد ہو جائے گا جو اس کے اہل نہیں۔ اور دین بھی جو برباد ہوا، صرف حکمرانوں کی بات، دین بھی اسی لیے برباد ہوا کہ ایسے لوگ دین سکھانے کے لیے آگے آ گئے جنہیں خود نہیں پتہ کہ دین کیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں علم دے جاتا واپس امتوں سے کہ کتابیں اٹھا لی جاتی ہیں، کتابیں تو اسی طرح رہتی ہیں ان کے پاس، سچے عالم مر جاتے ہیں، جو لائق ہوتے ہیں دیانت وہ نہیں رہتے، لوگ جاہلوں کو اپنے سردار بنا لیتے ہیں، وہ خود گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جس شخص کو پتہ ہی نہیں ڈرائیونگ کا، بیچارے کو خبر ہی نہیں کہ اس گاڑی کے پرزے کیا، کس طرح اس کو چلانا، کہاں روکنا، کہاں موڑنا، اس کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا جائے تو وہ اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ عقل کی ضرورت ہے، برباد ہو جائیں گے، تھوڑی دور تک کہ وہ کسی حادثے کا شکار کر دے گا سواریوں کو۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک کام یہ ہے کہ جو آدمی کسی کام کا اہل نہیں، بے شک وہ حکومت کا منصب ہے، بے شک وہ اسکول کی مدرسی ہے، کسی مسجد کی امامت اور خطابت ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کام اس کے حوالے کر دو گے جو اس کام کو سمجھتا ہی نہیں، اس کے اندر اتنی قابلیت ہی نہیں، برباد ہو گئے۔ اب بھی جو چل رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اجتہاد، دین کی ایک اصطلاح کو استعمال کر رہے ہیں، وہی بات کہ غیر اہل لوگوں کے حوالے کرنا، سارا ٹی وی اور جو جہان نا، بھائی اجتہاد ہونا چاہیے۔ اجتہاد کون کریں؟ جو نماز بھی 5 وقت نہیں پڑھتے، جن کی زندگیوں میں تقوی کا نام و نشان نہیں، وہ آپ بھی گندے ہیں اور لوگوں کو بھی گندی تعلیم دیتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں چھٹی دے دے جائے کہ ہم چیر پاڑ کر کے نا اسلام کا نیا ہی حلیہ بنا دیں، جس میں عورتیں بے پردہ ہوں، گانے ہوں، ایک دوسرے سے شانہ بشانہ بیٹھیں، یہ اجتہاد نام رکھتے ہیں۔ اور اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس پر ایک پوری انہوں نے فصل لکھی ہے کہ جب امت کو زوال آ جائے تو بجائے اجتہاد کے تقلید لازم ہے۔ دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں، اس کا بیٹا بھی اجتہاد ہے، اس سے پوچھیں جس کی عمر گزری تھی، اس نے ساری علم و بصیرت کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ اجتہاد اس وقت اچھا ہوتا ہے جب قومیں زندہ ہوتی ہیں، ان کے عالم جو ہے نا وہ دیندار ہوتے ہیں، دین پر چلانا چاہتے ہیں۔ جب اس میں لال آ جائے، کمزوری آ جائے، بیڑا غرق ہو جائے اور بہانے تراشے جائیں کہ دین کا نام لے کر دین سے جان چھوڑنے کی بات لیں، یہ اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفت جہاں تسلیم کرا، کہتا یار اس زمانے میں جب بیڑا غرق ہو جائے، خدا کا نام لو، اجتہاد کا نام نہ لینا، یہ ظالم ڈرائیور برباد کر لیں۔ اس وقت جو پہلے گزرے ہیں نا ان کے پیچھے چلتے رہو، ان کی تقلید کرو، راہ آبا رو کے جمیت مانا ہے تقلید ضبط ملت ہے۔ اب ہر بیوقوف کہتا تقلید نہیں ہونی چاہیے، بھائی تقلید تو کرنی ہے، پہلوں کی کریں گے آپ کریں، ساری دنیا جیسے میں نے کہا عالم نہیں بن سکتی، سارے ڈاکٹر نہیں بن سکتے، سارے ڈرائیور نہیں بن سکتے، اللہ نے ایسے ہی تقسیم کیا، کوئی کام کرے کوئی کام کرے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو دین نہیں جانتے یا ان کے پاس وقت نہیں پڑے ہیں اور زندگی اس پر نہیں وہ صرف کر سکے، کسی عالم پر اعتماد کریں گے، کوئی سائنسدان پر کرے گا، کوئی ڈاکٹر پر کرے گا، اعتماد تو کرنا پڑے گا۔ اب کن پر اعتماد کیا جائے؟ بے ایمانوں پر، جھوٹوں پر، جو تھوڑے تھوڑے پیسوں پر اپنا دین بیچتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے کیسے غلط مسئلے ان کی کریں یا ان لوگوں کی کریں جن کا تقوی، جن کی خدا ترسی اور جن کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ بے غرض تھے، انہوں نے کوئی لالچ نہیں کیا، جیلوں میں چلے گئے، مارے گئے، مگر ظالم حکمرانوں کا ساتھ نہیں۔ محنت سماجت کرتے رہے منصور جیسے جابر خلیفے
کہ ابو حنیفہ صرف تو مسجد قیمتیں ہیں میرے کہنے پر گننا شروع کر میرا ملازم ہو جا. امام نے کہا یہ میری طرف سے تائید ہو, یہ تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ابو حنیفہ بھی ساتھ دیتا ہے, یہ حکومت ٹھیک ہے. جب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بیعت جبر سے ہوئی ہے, امت نے نہیں چنا, آپ زبردستی بیٹھے, آپ غاصب ہیں, ظالم ہیں, میں کیوں ساتھ. اب ایسے نیک لوگ جو ہیں ان کو چھوڑ کر ہمیں ان کی تکلیف کریں کہ دین کو بیچتے ہیں, ہر برائی کو جائز کریں, کوئی سود کو حلال کر رہا ہے, کوئی یہ بے پردگی کو جائز کر رہا ہے, کوئی موسیقی, کوئی ڈانس, کوئی عورتوں کے ساتھ گلے ملنا. اب ان کے پیچھے چلیں تو کہتے ہیں راہ آبا روکیں جمیتت. جب امت میں زوال آ جائے تو پھر بہتر ہے کہ نیا اجتہاد کرنے سے ان پہلوں کے پیچھے چلتا رہے, کم از کم اتفاق تو رہے گا. یہ طرح طرح کی راگنیاں نہیں ہوں گی کہ ہر آدمی کی نئی دفلی اور نیا راگ, کچھ نہ کچھ جمعیت تو ہوگی, ایک جگہ اکٹھے رہیں گے. 4 امام ہیں, تھوڑے سے ہیں, ان کے پیچھے رہیں گے, جکڑے رہیں گے, امت اتنا منتشر نہیں ہوگی. اور یہ کہتے ہیں کہ اماموں نے لوگوں کو منتشر نہیں کیا, امام ختم کرنے اور اجتہاد کا دروازہ جیسا اجتہاد یہ چاہتے ہیں, آپ دیکھیں گے ایک کی رائے ایک دوسرے سے نہیں ملے گی, انتشار ہی انتشار ہوگا. تو کہتے ہیں جانے دے اس اجتہاد کو, جن کا کام تھا ان کے سپرد کر. انہوں نے اجتہاد اگر کیا اور امت نے مانا اور اب تک ان کا ادب ہو رہا تو وہ اس عیب تھے, انہوں نے اپنا خلوص تقویٰ ثابت کر دیا تھا. یہ دین بیچنے والے لوگوں سے اجتہاد کراتے, تو مطلب یہ دین کا کام ہو تب بھی اہل کے سپرد کرو, کسی ایسے عالم کی طرف جاؤ جو اللہ سے ڈرتا ہے, دین بیچتا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کعب الاحبار سے پوچھا کہ عالم کون ہے, عالم کی کیا ڈیفینیشن ہے, کس طرح پتہ چلے, کتابیں پڑھنے سے, لیکچر دینے سے؟ تو انہوں نے کہا الذین یعملون بما یعلمون, جو جانتے ہیں اس پر عمل کر. عالم بعمل ہو, یہ نہیں کہ باتیں کرے, کرتا ہو جو کہہ رہا ہے. تو انہوں نے پھر پوچھا ما اخرج العلم من قلوب العلماء, عالموں کے دلوں سے علم کو کون سی چیز نکال لیتی ہے؟ اتنے پڑھے جو ہوتے ہیں پھر کیوں بے ایمان ہو؟ غارت تما, لالچ بے ایمان کر لے. تو جنہوں نے دین بیچ دیا وہ بھی تاریخ میں ایسے عالم گزرے مگر ذلیل ہو گئے, بعد میں ان کے ناموں کے ساتھ لعنت چمٹ گئی. مگر ایسے نیک لوگ جو ماریں کھاتے. اب دیکھیں نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب لوگ لکھتے ہیں آپ عربی کی کتابیں پڑھیں, جو کوڑے ان کو پڑھے اور جو مارا گیا, اس کے بارے میں علماء کا یہ عربی زبان کے فکرے ہوتے ہیں کہ وہ امام مالک کے لیے زیور ثابت ہو, جیسے کسی جلد ان کے لیے زیور ہوتا ہے, امام کے لیے وہ کوڑے ان کا گہنا بن. اس مار کے بعد وہ ساری دنیا کے امام بن گئے جن کا خون بہتا تھا, کوڑے برستے تھے. مگر انہوں نے کہا میں کیسے ان ظالموں کے کہنے پر کہہ دوں کہ یہ جبری بیعت, یہ حکومت جو کہتی ہے کہ زبردستی جو ہم نے ووٹ لیا نا ڈنڈے کے زور سے بیعت کہتے تھے نا, فرمایا کیسے میں کہہ دوں کہ یہ بیعت تو ایک آدمی اپنی آزاد مرضی سے کسی کو چنا, حکومت پر بیٹھ جانا پھر ڈنڈے کے زور سے پوچھنا یہ بیعت ہے نہیں. اور بہانہ ان لوگوں نے بنا لیا طلاق مکرہ کا. بیعت تو جانتے تھے کہ ہم ظالم زبردستی بیٹھیں. یہ مسئلہ شروع کر دیا کہ اگر زبردستی کسی سے طلاق دلوائی جائے, تلوار اس کے یہاں رکھی جائے, کھنجر رکھا جائے, کیا دے طلاق, اور وہ دے ہو جاتی ہے. جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, وہ جانتے تھے کہ انہیں طلاق کا مسئلہ نہیں درپیش ہے. اصل میں یہ ہے کہ جب ان کو سرکاری مولویوں نے بتایا کہ جب بیعت لو نا لوگوں سے تو یہ بیعت دل سے نہیں کرتے, زبردستی تم بیعت لیتے ہو, بعد میں یہ مکر جاتے ہیں. یہ کہلوایا کرو بیعت لیتے وقت کہ اگر میں اس بیعت سے منحرف ہوں, حکومت کے خلاف ہو جاؤں, تو میری بیویوں کو طلاق, میرا سارا مال صدقہ, میرے غلام آزاد. یہ ساری مولویوں نے سکھائی کہ یہ قسمیں ان سے لو. اس کا اور لوگوں نے پھر پوچھا امام مالک سے کہ یہ ایسی طلاق ہو جاتی؟ انہوں نے فرمایا کوئی نہیں ہوتی. بے شک کہہ دیا کرو ان ظالموں کہنے پر نہ طلاق ہوگی نہ غلام, کچھ بھی نہیں, یہ ظلم ہے. اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے پھر انہوں نے گلیاں اور بازاروں میں اونٹ پر پھرایا اور ہر چوک میں کھڑا کرتے, کوڑے مارتے. مگر وہ کہتے لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جس کو نہیں پتہ میں مالک ہوں, انس کا بیٹا ہوں, میرے دادا ابو عامر اسبئی تھے. میرا صرف یہ جرم ہے کہ میں کہتا ہوں زبردستی دلائی ہوئی طلاق کوئی طلاق نہیں. مسئلہ بیعت کا تھا پیچھے, بڑے کوڑے مارے, امام صاحب کے بازو اکھڑ گئے. اور پھر 20 سال تک امام مسجد نبی میں نہیں آئے. مسجد نبی جہاں وہ درس دیتے تھے نہیں آتے, اور لوگ جب پوچھتے تھے کہ تم مسجد میں امام صاحب نماز کے لیے نہیں آتے, فرمایا ہر شخص لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتا, میں اپنا عذر نہیں. یعنی ایسی بیماریاں ہو گئیں, ایسی جسمانی تکلیفیں ہو گئیں کہ مسجد میں پاک رہ نہیں سکتے. مگر وہ کوڑے ان کے لیے گہنا ثابت, ان کی شان گھٹی نہیں,
وہ دنیا کے امام بن گئے، اسپین تک ان کا مغرب سارے میں رائج ہو گیا۔ تو کام اللہ فرماتا ہے کہ میں حکم دیتا ہوں کہ امانتیں ان لوگوں کے